السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ پر امن ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرے، اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے۔ بہرکیف جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج بہرحال بیرسٹر اسدالدین اویسی نے دوبارہ اتر پردیش بھی گیا، جو ہم نے کل کہا تھا ہماری لائیو ویڈیو میں کہ آج صباح میں جلسے میں برابر رہیں گے بیرسٹر اسدالدین اویسی۔ کسی کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والے کا نام اسدالدین اویسی نہیں ہے، کیونکہ ایک سچا مسلمان، سچا سپاہی کبھی بھی کوئی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو خود کو پتہ ہے، کیونکہ اس کا ایمان پختہ ہے، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ابو فضل بچے گا، یا بیرسٹر اسدالدین اویسی بچے گا، یا آپ بچیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ سب کو ایک دن کیڑوں کی غذا بننا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے شروع سے کہتے ہوئے آتا ہوں کہ اپنے اعمال کو سدھارو۔ اگرچہ ہم نے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں کی ہیں تو اللہ سے توبہ مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اور صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کریے۔ نمازوں کی پابندی کریے، بڑوں کی خدمت کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرکیف آج سروں کا سمندر امڑ پڑا اتر پردیش میں۔ آج اسدالدین اویسی کے جلسے میں اتنی پبلک تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور نہ گن سکتے ہیں۔ جو سوچے نہیں تھے اس سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں عوام جمع ہو گئی، ایک ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو امڑ پڑے لوگ۔ لیکن اسدالدین اویسی صاحب نے یہی بات کہی کہ وہ کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ کسی کی گولی ان کو مار سکتی ہے جب تک اس کائنات کا مالک و رزاق و رحیم و غفور الرحیم، وہ باسط و راشد ہو۔ اگرچہ ان کی عمر لکھ دیا ہے، ان کی حیات لکھ دیا ہے، یہ کم بخت سالے یہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولادیں، یہ بھگوے آتنکی کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے۔ یہ وہ بیج ہے، یہ وہ کیڑے ہیں، غٹری جانور جو دیش میں آتنک پھیلانا جانتے ہیں، اور مسلمان کو اور مسلمانوں کو ایک کمزور کڑی سمجھے تھے یہ لوگ۔ لیکن ان کو کیا معلوم، ایک مسلمان کے ساتھ دنیا کا سارا مسلمان آ جاتا ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے۔ ایک ہماری گونج سے، نعرے تکبیر اللہ اکبر سے جگ جاگ جاتا ہے، دنیا ہل جاتی ہے، دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہ کمبختے، یہ جو متر پینے والے ہیں، یہ جو ٹٹی کھانے والے ہیں، یہ بھڑوے جو ہے، یہ غٹر کی غذا کھانے والے پاکٹیں، یہ گڑمبا پینے والے، یہ خون پینے والے سالوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ وہی قاتلیں ہیں، وہی درندے ہیں، وہی پاکھنڈیے ہیں جو گاندھی کا بھی قتل کرے تھے۔ یہ لوگ گاندھی کو بھی یہ لوگ قتل کرے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیرسٹر اسدالدین اویسی کی جان بخشی ہے، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ادا کرتے ہیں۔ رب العزت کا وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن ہم جو دعائیں کی تھی، جو دعائیں ہیں ان کے ساتھ ساری دنیا کے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور کون سے بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر کوئی دعا دیتا ہے ان کو، کیونکہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا اور قابل نیتا ہے وہ، سب سے زیادہ پڑھا لکھا نیتا ہے وہ۔ کوئی ان کے پاس، آپ لوگوں کو معلوم ہے، کوئی جانوروں کو انجیکشن، کوئی سوروں کو انجیکشن دینے والے ہیں، ویسے لوگوں کو جو ہے سو منتری پد دے کے، اسپوک پرسن بنا کے، یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں دیش میں، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال اللہ ان آتنکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے،
آج خوشی کا پیمانہ اسی لیے ٹوٹ پڑا اور امڑ پڑا بھائی، جس طریقے سے جو ایک ایک جھلک بیرسٹر اسدالدین اویسی کی دیکھنے کے لیے جو لوگ تلملا رہے تھے، جو بے چین ہو رہے تھے، میسیجیں کر رہے تھے، میلیں کر رہے تھے، واٹس ایپ پہ میسیجیں جاری تھے، جیسے ہی اسدالدین اویسی نے یو پی میں اپنے قدم اتارے، گونج کے ساتھ، سروں کے سمندر کے ساتھ ان ساروں نے مل کے ان کا استقبال کیا. اور آج جلسے میں تو اتنی پبلک تھی، میں بیان نہیں کر سکتا، گن نہیں سکے. کون سا بھی ہنسا اگرچہ میں بتاؤں تو وہ غلط ثابت ہوگا، کیونکہ اتنی پبلک میں نے کبھی نہیں دیکھی، کوئی جلسے میں نہیں دیکھی، کسی کے جلسے میں نہیں دیکھی. ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے ان کی، آپ کی، ہماری اور سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور آپ کو یہ بتا دوں میں، آج جب پوچھتاچھ جاری ہوئی، کیا نام ہے وہ سچن ہندو کا تھے جو آتنکی، بھگوا آتنکی، جس نے جو گولی چلائی تھی بیرسٹر اسدالدین اویسی کی گاڑی پہ، اور وہ کیا سمجھا تھا، کہتے اسدالدین اویسی کو گولی لگ گئی، انہوں ختم ہو چکے. ارے جہاز سالے، ارے پاپی، ارے درندے، ایسا کوئی لوہا نہیں بنا، ایسی کوئی گولی نہیں بنی. ارے کم ظرف ہو، ارے کم وقت ہو، اور 50 سال چاہیے تمہارے کو، اور 50 سال میں بھی وہ تیاری نہیں کر سکتے تم، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، سمجھے نا. ارے کتے کی اولادو، تمہاری اوقات نہیں ہے. اور ایک چیز انہیں یہ بتایا، اور سارے چیزیں تو بتا چکا ہے، جبکہ میں آپ کو کل کی لائیو ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ تھا، بہت بڑی سازش تھی. اسدالدین اویسی کی گاڑی جلسے سے، جلسے سے کب نکلی، ان کا جلسہ کب ختم ہوا، اس کے بعد کہاں پہ گاڑی سلو ہو سکتی، کہاں پہ گاڑی رک سکتی، وہ سارے کرتے ہوئے پلان میں تقریباً 22 لوگ تھے. یہ 22 لوگ تھے جو پل پل کی ان کو خبر پہنچا رہے تھے. اور یہ سچن ہندو اور یہ دوسرا آتنکی، یہ دونوں جو پکڑے گئے ہیں، یہ حرام زادے گاڑی نہیں ہے، سو 2 گھنٹے پہلے سے وہ ٹول گیٹ پہ موجود تھے گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے صاحب، بہت بڑے منصوبے کے تحت یہ کام انجام دیے یہ لوگ، لیکن ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ جسے رکھا وہ کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، ایک سر کا بال نہیں اکھاڑ سکتا صاحب. ان لوگوں کی اوقات کیا ہے، ان کا کام ہے خالی بولنا، بس بول سکتے یہ لوگ، کر کچھ نہیں سکتے. ایسے بہت کم بخت ہیں. بہرحال الحمدللہ، بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے جو دعاؤں کا اہتمام کیا اور جو محبت دکھائی، قابل فخر بات ہے، قابل مسرت بات ہے. الحمدللہ آپ لوگ یہ دعائیں قائم رکھیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم ساروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر آبا سے محفوظ رکھے، ہر شر پسندوں کی شر پسندی سے محفوظ رکھے. بہرحال ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ہر جگہ ہر چیز میں فتح نصیب ہوگی آپ لوگوں کو. یا اللہ، السلام علیکم.